میرا نام کامران ہے اور یہ ایک خوفناک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا، جسے یاد کر کے میں آج بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ عورت کون تھی۔ یہ کرونا کے دنوں کی بات ہے، 2021 میں 15 دسمبر۔ مجھے آج تک وہ واقعہ نہیں بھولتا، کیونکہ میرا دبئی کا ویزا آیا تھا اور ٹکٹ بھی 16 دسمبر کی لی تھی۔ ان دنوں کرونا ٹیسٹ کروانا پڑتا تھا۔ اب میں ویزا اپنے جاننے والے سے لیا تھا اور جس سے ویزا لیا وہ جھنگ شہر میں رہتا تھا اور میں فیصل آباد میں۔ فیصل آباد سے جھنگ کا سفر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہے۔ شہر قریب ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا جس کو کرونا ٹکٹ ویزا کے پیسے دیے اسی سے کرونا بھی کروا لیتا ہوں۔ اب میری ٹکٹ 16 دسمبر کی تھی اور 24 گھنٹے پہلے کروانا پڑتا تھا، جس سے ریکارڈ ایئرپورٹ میں چلا جاتا تھا۔ تو 15 دسمبر کو صبح 4 بجے امی نے اٹھا دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن بہت سردی تھی، دھند بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا، فریش ہوا اور چل پڑا۔ اکیلا ہی اپنے علاقے کی ایک وین پکڑی اور سیدھا فیصل آباد بس اسٹاپ پر چلا گیا، جہاں سے بس جھنگ تک لے جاتی تھی۔ اب 12 بجے جھنگ پہنچا تو وہاں فیصل آباد کے مقابلے موسم صاف تھا، زیادہ دھند نہیں تھی۔ تو جس آدمی سے ویزا لیا اس کو فون کیا، کرونا کروایا، 1 گھنٹہ مزید برباد ہو گیا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میری پھپھو کی شادی بھی 16 دسمبر کو تھی۔ اس بات سے اور بھی دل دکھتا تھا کہ کاش میں شادی دیکھ کر جاتا، کیونکہ بہت کوششوں کے بعد بھی ٹکٹ آگے نہیں ہوئی تھی۔ پیسے دینے کی بھی کوشش کی، اس لیے پریشان تھا کہ ایک دن برباد ہو گیا۔ 1 بجے جیسے ہی میرا کرونا ٹیسٹ مکمل ہوا، میں گھر کو آنے ہی لگا تھا کہ جس بندے نے ویزا دیا اس نے کہا، آپ ہمارے خاص مہمان ہو، اس لیے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا آپ کو، اور 1 گھنٹے تک میرے والد صاحب کا ختم بھی ہے، سال کا ختم، تو ختم کے بعد کھانا کھا کر جانا، اس آدمی نے کہا۔ تو میں نے بہت منع کیا مگر اس نے ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو وہاں اور بھی 3 لڑکے موجود تھے، جن کا شہر دور ہونے کی وجہ سے 2 دن پہلے اس نے بلا لیا تھا، اور ان تینوں نے بھی دبئی کا ویزا لیا تھا۔ تو میں ان کے ساتھ ہی رکا۔ 30 منٹ گزرنے کے بعد میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ مجھے ابھی نکلنا ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں اور ختم کتنے بجے شروع ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے بس تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ تو 2 گھنٹے مزید برباد ہو گئے۔ اب ٹائم 3 سے زیادہ ہونے لگا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ابھی گھر کو جاؤں تو آسانی سے چلا جاؤں گا، اگر لیٹ ہو گیا تو فیصل آباد تک تو جا پاؤں گا۔ آگے ہمارے گاؤں تک رات کے 9 بجے کے بعد ویگنیں بسیں بند ہو جاتی ہیں کرونا کی وجہ سے۔ میں نے حاجی صاحب کو کال کر دی اور کہا کہ 3 بج گئے، حاجی صاحب میں نے جانا ہے، صبح 5 بجے ایئرپورٹ پر انٹری بھی کرنی ہے۔ تو اس نے کہا بس ختم شروع ہونے والا ہے، آؤ میں تمہیں قبرستان چھوڑ دوں، چاروں کو ختم ادھر ہی ہوگا، میں 10 منٹ میں باقی لوگوں کے ساتھ آتا ہوں۔ قبرستان تو اس نے ہمیں اتار دیا اور خود لوگوں کو لینے چلا گیا۔ ایسا کرتے کرتے اس نے شام کے 7 بجا دیے اور پھر جا کر ختم ہوا۔ اس کے بعد مجھے لے کر بس اسٹاپ کیا اور میں نے ٹکٹ لی۔ مجھے کہنے لگا فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ تو 7 بجے اب میں لوکل بس کی ٹکٹ لی، کیونکہ جھنگ سے فیصل آباد لوکل بسیں جاتی تھی۔ بس ٹھیک 8 بجے نکلی جھنگ سے اور سنگل روڈ پر 3 گھنٹوں میں فیصل آباد اتار دیا۔ اب رات کے 11 کا وقت تھا اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب بس اور وین بند ہو چکی تھی جو آگے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ میں نے رکشہ والے سے پوچھا کہ بھائی گاؤں جانا ہے، تو اس نے کہا بھائی آپ کو کوئی بھی بس یا وین نہیں ملے گی اس ٹائم۔ تو میں نے کہا آپ چھوڑ آؤ۔ اس نے کہا کون سے گاؤں جانا ہے؟ میں نے جب اپنے گاؤں کا نام بتایا، پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ راستہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا وہاں، بلکہ کوئی بھی نہیں جائے گا اتنی سردی میں۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ کو پل کے نیچے اتار دوں گا جہاں سے آپ کے علاقے میں بس ویگنیں جاتی ہیں، آگے آپ کی قسمت، کوئی بس مل جائے تو چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں چھوڑ دو۔
اس نے مجھے 20 منٹ میں وہاں پہنچا دیا جہاں پل کے نیچے سے سیدھی ہمارے گاؤں کو وین بس وغیرہ جاتی تھی۔ اب سردی کافی زیادہ تھی، ہاتھ میرے کانپ رہے تھے ٹھنڈ سے اور دھند گرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں پل کے بالکل نیچے کھڑا ہو گیا، کافی اندھیرا تھا اور پل سے تھوڑا دور جا کر کافی سارے اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ میں ابھی وہاں کھڑا ہی ہوا تھا کہ پل کے نیچے تو مجھے ایک عجیب سی عورت میرے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اچانک جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ پراسرار سی عورت کھڑی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا اور اندھیرے میں بھی کھڑی تھی اور میری طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مجبور عورت ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے بہت ہی عجیب جواب دیا کہ جہاں تم نے جانا ہے میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ میں ایک دم سے حیران ہو گیا کہ اسے کیسے پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی کہ تمہیں یہاں کوئی بس نہیں ملے گی اور جہاں تم نے جانا ہے وہ بھی کام ادھورا رہ جائے گا۔ میرے ساتھ چلو، ایک بس سٹاپ کا میں جانتی ہوں جہاں سے تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ اتنے میں ایک لڑکا جو مجھے کافی دیر سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا آپ کون ہو بھائی اور کہاں جانا ہے اور ادھر اکیلے کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ مجھے گاؤں جانا ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں ایک عورت بھی کھڑی ہے ادھر۔ تو اس نے کہا میں پچھلے 20 منٹ سے دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ اکیلے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے بہت ڈر لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا یقین کرو، میں نے یہاں کسی عورت کو دیکھا ہے، اس نے مجھ سے بات بھی کی ہے۔ تو اس نے کہا چھوڑو، 10 منٹ تک لاہور سے ایک لوکل بس آنے والی ہے، اس کے بعد یہاں کوئی بس نہیں آئے گی، اگر وہ چھوٹ گئی تو رات ادھر ہی اتنی سردی میں گزارنی پڑے گی۔ چلو جلدی، یہ کہہ کر ہم ان لوگوں کے پاس جا کر رکے جہاں اور لوگ کھڑے تھے، اور وہ لڑکا ادھر ہی ایک ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ میں نے اس کو اپنا نمبر دیا اور شکریہ ادا کیا۔ تھوڑے ٹائم میں بس آئی اور اس میں جگہ بھی نہیں تھی بیٹھنے کو، مگر جانا تو تھا۔ اتنی سردی میں بس کی چھت پر بیٹھ کر جانا پڑا۔ میں سارے راستے اس عورت کے بارے میں سوچ کر حیران ہوتا رہا کہ اس لڑکے نے کہا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میں جس سے بات کر رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی۔ خیر میں گھر پہنچ گیا، 1 بجنے والا تھا۔ امی جان سے تھوڑی بہت ڈانٹ بھی پڑی کہ کل تم نے دبئی جانا ہے، تم نے اس کی بات کیوں مانی؟ میں نے کہا امی وہ مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ تو امی نے کھانا وغیرہ لگایا اور کہا سو جاؤ، صبح 5 بجے نکلنا ہے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح امی نے 4 بجے مجھے اٹھایا اور میں تیار ہو کر پھر ایئرپورٹ کے لیے نکلا۔ اس صبح اتنی دھند پڑ گئی تھی کہ پاس کھڑا بندہ بھی نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ خیر کیسے بھی کر کے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہ تینوں لڑکے جو مجھے جھنگ شہر میں ملے تھے ان سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے دھند ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے ایئرپورٹ پر انتظار کرنے کے بعد فلائٹ دھند کی وجہ سے کینسل ہو گئی۔ اگلا شیڈول 25 دسمبر کو تھا، تو قسمت میں پھپھو کی شادی تھی شاید، اور کچھ دن اور بھی رہنا تھا۔ جو بھی اللہ پاک کرتے ہیں بہتر ہی ہوتا ہے۔ پھر 1-2 دن بعد اچانک مجھے اس رات والا قصہ یاد آیا، اس عجیب سی عورت والا۔ تو سوچنے لگا کہ پھر اس لڑکے کو کال کی جس نے میری مدد کی تھی۔ میں نے اسے کہا بھائی کل 9 بجے آپ سے ملنے آؤں گا، اس دن والی بات پوچھنی ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جانا اگلے دن۔ اگلے دن میں اس کے پاس دکان پر چلا گیا اور اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے تو میرے پاس کیسے آئے؟ ایسی کیا بات تھی جو میں نہیں جانتا تھا؟ کوئی بات تو تھی جو بنا جانے آپ نے میری مدد کی، مجھے سچ جاننا ہے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا بتانے سے، پھر میرے زیادہ کہنے پر اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو وہاں اکیلے میں بات کرتے دیکھا تھا تو میں پھر آپ کے پاس آیا، تو آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون تھی؟ تو اس نے کہا ہم لوگ جہاں کام کرتے ہیں دکان پر، جس عورت کو تم نے دیکھا تھا وہ انسان نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں تو تم یقین نہیں کرو گے، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ آج سے 5 سال پہلے اسی پل کے نیچے 2 لڑکے غائب ہوئے تھے جن کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ ان کو بھی یہی عورت نظر آئی تھی
اور اچانک وہ غائب ہو گئے تھے۔ اگلے دن ان کے گم ہونے کی خبر آئی اور پولیس کیس بن گیا۔ پولیس والے ہمارے آس پاس ساری دکانوں پر آئے، ان کے بارے پوچھتے رہے، مگر ان کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگوں کو وہ عورت نظر آئی تھی۔ وہ عورت بہت ہی پراسرار اور عجیب تھی، اور تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے آپ کو لے آیا۔ جب اس نے یہ سارا واقعہ سنایا تو میں خوف زدہ ہو گیا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر میں اس کے ساتھ چلا جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔